بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیب المنح کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج اس کے پیج نمبر 9 سے ہم نے اخبار الاحاد کی بحث سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ تو پچھلی دفعہ میں ہم نے مطالعہ کیا تھا خبر متواتر کا، متواتر کی شروط کا، اور کچھ بنیادی مصطلحات کا اصول حدیث میں، کہ حدیث کی تعریف کیا ہے، اثر کی تعریف کیا ہے، محدث کی تعریف کیا ہے، حافظ کی تعریف کیا ہے، سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں۔ تو اخبار الاحاد، خبر واحد کی جمع ہے اخبار الاحاد۔ الاحاد جمع احد بمعنی الواحد، تو احاد کا لفظ یہ احد کی جمع ہے اور احد واحد کے معنی میں ہے۔ وخبر الواحد لغتاً ما رواہ شخص واحد، اور خبر واحد لغت میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک شخص نے روایت کیا ہو، یعنی لغت میں ڈکشنری میں اس کا مطلب یہ ہے خبر واحد کا، یعنی واحد کی خبر، یعنی ایک شخص کی خبر۔ واصطلاحاً ہوا ما لم تتوفر فیہ شروط المتواتر، اور اصطلاحی طور پہ یعنی اصول حدیث میں خبر واحد سے مراد کیا ہے کہ ما لم تتوفر فیہ، کہ جس میں نہ پائی جائیں شروط المتواتر، متواتر کی شروط۔ یہ ایک عمومی سی ڈیفینیشن ہے خبر واحد کی، یعنی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو متواتر نہیں ہے وہ احاد ہے۔ تو گویا کہ اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا بہت وسیع کر دیا گیا اصطلاح میں آ کے، ٹرم میں آ کے، تو اس لیے اس کی جب اس کو ڈیفائن کیا گیا تو ڈیفائن بھی اس طرح سے کیا گیا کہ جو متواتر نہیں ہے وہ احاد ہے۔ تو ما لم تتوفر فیہ شروط المتواتر، مطلب اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کی خبر ہی خبر واحد ہو، دو اشخاص کی خبر بھی خبر واحد ہو سکتی ہے، 3 کی بھی ہو سکتی ہے، 4 کی بھی ہو سکتی ہے، 10 لوگوں کی خبر بھی خبر واحد ہو سکتی ہے۔ جب تک کہ وہ متواتر نہ بنے ہم اس کو خبر واحد ہی کہیں گے۔ متواتر کب بنے گی یہ پھر ہم پیچھے اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کر چکے ہیں۔ وَهُوَ يُفِيدُ الظَّنَّ وَقِيلَ الْعِلْمِ، ایک قول تو یہ ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ ظن سے مراد یہاں پہ ظن غالب ہے، مطلب اس میں جو امکان ہوتا ہے، راجح امکان، یعنی جو پریفرڈ اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے، وہ صحت کی یا جھوٹ کی وہ متعین ہو جاتی ہے۔ تو وہ یفید الظن، ایک تو یہ ہے کہ یہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے، یعنی خبر واحد سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی علم ہوتا ہے۔ ظنی سے مراد پھر یہ بات نہیں ہے کہ وہ شک والا علم ہوتا ہے، ظن ایک خاص اصطلاح ہے، یعنی ظن اس کو کہتے ہیں کہ وہ علم کہ جس میں غلطی کا امکان ہو، اور قطعی علم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا 100%، مطلب یہ اب بات قطعی ہے، 100% ایسی ہی ہے، اب اس میں کسی دوسری بات یا دوسرے پہلو کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ تو ظنی علم وہ ہے کہ جس میں امکان باقی رہ جائے دوسرے پہلو کا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خبر واحد سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے، وقیل العلم، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خبر واحد سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی ایسا علم جس سے دل کو اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے۔ وَأَمَّا الْعَمَلُ بِهِ، جہاں تک خبر واحد پہ عمل کا تعلق ہے، فَهُوَ مُتَعَيِّنٌ قَطْعًا، تو وہ قطعی طور پہ متعین ہے، مطلب سب کے نزدیک خبر واحد پہ عمل قطعی طور پر واجب ہے۔ سب کہتے ہیں کہ خبر واحد سے جو دین کا علم آپ کو ٹرانسفر ہوا، خبر واحد سے اللہ کا جو حکم آپ تک پہنچا ہے، وہ اس حکم کے اوپر عمل کرنا سب کے نزدیک واجب ہے، سب کے نزدیک لازم ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ خبر واحد سے جو حکم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت آپ تک پہنچی ہے، تو اس میں کیا غلطی کا امکان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خبر واحد سے جو علم حاصل ہوا وہ یقینی علم ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے دنیا میں آپ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو امکان اس میں ہوتا ہے کہ یہ خبر غلط ہو،
تو یہ اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے. لیکن اس پہ ہم نے بحث کی ہے اپنے ایک مستقل مضمون میں کہ خبر واحد کی اکثر و بیشتر اقسام ایسی ہیں، یعنی سب خبر واحد نہیں لیکن خبر واحد کی اکثر و بیشتر اقسام ایسی ہیں کہ جن سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے، یقینی علم حاصل ہوتا ہے. تو اس موضوع پہ ایک مضمون شائع ہوا تھا، شاید حکمت قرآن میں یا میثاق میں اور محدث میں بھی شائع ہوا تھا کہ کیا صحیحین کی جو اخبار احاد ہیں وہ قطعی درجے میں صحت کو پہنچتی ہیں، یعنی قطعی الثبوت ہیں. تو اس حوالے سے ایک بحث ہم نے کی تھی ایک مستقل مضمون میں، جس کا خلاصہ یہی تھا کہ صحیحین کی جو اخبار ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو احادیث منقول ہیں وہ تمام کی تمام احادیث محتف بالقرائن میں سے ہیں. وہ تمام کی تمام اخبار احاد ان کو قرائن کی گواہی اور شہادت اور وٹنس حاصل ہے. اس اعتبار سے وہ تمام اخبار احاد جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مروی ہیں وہ سب کی سب قطعی ہیں، ان سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، یعنی قطعی سے مراد قطعی الثبوت ہیں. تو قال ابن حزم رحمہ اللہ تعالی ان خبر الواحد العدل، کہ واحد کی خبر وہ واحد کہ جو عادل ہو، عن مثلہ، اب وہ جس سے نقل کر رہا ہے وہ خبر وہ بھی اسی جیسا ہے، یعنی وہ بھی عادل ہے. الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ خبر واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، یعنی ایک راوی جو کہ عادل ہے دوسرے راوی سے نقل کرتا ہے وہ بھی عادل ہے، وہ اس سے اگلے راوی سے نقل کرتا ہے وہ بھی عادل ہے، وہ اس سے اگلے راوی سے نقل کرتا ہے وہ بھی عادل ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے. یوجب العلم، تو اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ چیز علم کو واجب کر دیتی ہے. مطلب علم کو واجب کر دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یقین کو واجب کر دیتی ہے. یہاں پہ علم یقین کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی اس خبر واحد سے جو خبر دین کی آپ تک منتقل ہوئی ہے وہ خبر جو ہے وہ یقینی علم آپ کو پہنچا رہی ہے. والعمل، اور عمل کو بھی واجب کر دیتی ہے، مان دونوں کو ایک ساتھ، یعنی علم بھی یقینی حاصل ہوتا ہے اور عمل بھی. تو یہ ابن حزم رحمہ اللہ علیہ کا موقف ہے. تقسیم الاحاد، احاد کی تقسیم. ینقسم الخبر الواحد الی مشہور و عزیز و غریب، خبر واحد جو ہے وہ مشہور میں، عزیز میں اور غریب میں تقسیم ہوتی ہے. الخبر المشہور، خبر مشہور کسے کہتے ہیں؟ لغتاً مشتہر علی الالسنہ، لغت میں خبر مشہور اس کو کہتے ہیں جو زبان پر معروف ہو جائے، جو لوگوں میں پھیل جائے، عام ہو جائے. وَإِن كَانَ كَذِبًا، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب لغت میں، ڈکشنری میں یا روزمرہ کے استعمالات میں خبر مشہور اس کو کہتے ہیں جو مشہور ہو گئی ہے، چاہے وہ جھوٹی ہو لیکن یہ ہے کہ ہونی مشہور چاہیے. تو یہ لغت میں اس کا معنی ہے. لیکن جیسا کہ کا حدیث، جیسا کہ حدیث ہے، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان کا جز ہے. یہ ایک روایت ہے جو کہ معروف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے. وہ حدیث، اور یہ بھی حدیث ہے، یوم صومکم یوم نہرکم، ٹھیک ہے، کہ جس دن تمہارا قربانی کا دن ہے وہ دن تمہارا روزے کا دن ہے، یعنی قربانی کا دن جو ہے وہ روزے کا دن ہے. واصطلاحاً، اور اصطلاحی طور پہ ہوا، یعنی خبر مشہور سے مراد کیا ہے؟ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، کہ جس خبر کو 3 راویوں نے روایت کیا ہو یا 3 سے زیادہ نے روایت کیا ہو تو اس کو آپ خبر مشہور کہیں گے. ولم یبلغ حد التواتر، لیکن وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچیں. تو 3 راوی ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں، مطلب 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، اتنے ہوں کہ متواتر کی حد تک نہ پہنچیں تو آپ اس کو اخبار احادی کہیں گے. تو خبر واحد کے بارے میں عام طور پہ یہ غلط فہمی جو عوام الناس میں پائی جاتی ہے کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جس کو ایک راوی نے روایت کیا، تو ایسا نہیں ہے. خبر واحد کو روایت کرنے والے 4 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں.
جیسا کہ خبر مشہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 3 ہونے چاہیے، زیادہ کتنے ہونے چاہیے؟ زیادہ اتنے ہوں کہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے ہیں، تو اس کو آپ خبر مشہور کہیں گے۔ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِشُهْرَتِهِ، تو خبر مشہور کو خبر مشہور کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شہرت کی وجہ سے، یعنی اگر 3-4 لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ مشہور ہے، چاہے پبلکلی مشہور نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ 3-4 لوگوں سے اس کی شہرت کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ 3-4 صحابہ کو اگر اس کا علم تھا تو گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور انہوں نے اس کو آگے نقل کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور تھی۔ تو اس کو مشہور کا نام اس کی شہرت کی وجہ سے دیا گیا، ووضوحہ، اور اس کی واضح ہونے کی وجہ سے، یعنی سوسائٹی میں یہ واضح ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، یا صحابہ میں یہ بات واضح ہے۔ وَيُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ، اور بعض محدثین اس کو یہ بھی نام دیتے ہیں المستفیض، مستفیض کا، بعض محدثین نے اسی مشہور کو مستفیض کا نام بھی دیا ہے۔ وقیل المستفیض، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مستفیض جو خبر ہے اخص من المشہور، کہ یہ مشہور سے ذرا خاص ٹرم ہے، مشہور سے علیحدہ ہے۔ اذ یشترط فیہ استواء طرفی سندہ فی العدد، کہ اس میں شرط یہ ہے، یعنی مستفیض کے اندر، کہ سند کے جو دونوں طرفین ہیں وہ عدد میں برابر ہوں۔ اذ یشترط فیہ، کہ اس میں شرط ہے استواء، کہ برابر ہوں، طرفی سندہ، جو اس خبر کی سند ہے اس کے دونوں طرفین، دونوں جانبین، یعنی صحابی کی طرف سے بھی اور محدث کی طرف سے بھی۔ مطلب سند کے طرفین کیا ہوتے ہیں؟ سند کے طرفین ایک طرف صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ مطلب ایک سند کی ابتدا ہے نا، اور ایک سند کی انتہا ہے، یہ دونوں مطلب جیسے نارتھ اینڈ ساؤتھ پول، تو زمین کی 2 انتہائیں ہیں، تو اسی طرح سے سند کی ابتدا اور انتہا، یا سند کی 2 سائڈز، تو وہ کیا ہیں؟ ایک طرف صحابی ہے اور دوسری طرف محدث ہے، یعنی وہ محدث جو اپنی کتاب میں وہ حدیث نقل کر رہا ہے، تو صحابی سے شروع ہو رہی ہے اور محدث پہ وہ سند ختم ہو رہی ہے، تو یہ طرفین ہو گئی سند کی۔ تو سند کی جو طرفین ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ وہ عدد میں برابر ہو، یعنی 3 صحابی اگر شروع میں اس کو نقل کر رہے ہیں تو آخر میں بھی جو ہے وہ 3 راوی ہی اس کو نقل کر رہے ہوں۔ شروع میں اگر 5 صحابی نقل کر رہے ہیں تو آخر میں بھی اس کو 5 ہی نقل کر رہے ہوں۔ تو مستفیض کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو ومن امثلتہ حدیث، اور مشہور کی مثالوں میں سے یہ حدیث ہے، من دل علی خیر، کہ جس نے کسی خیر کے اوپر رہنمائی کی، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ مطلب اگر آپ نے کسی کو کسی نیکی کی راہ دکھا دی ہے کہ مطلب 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو، یا قرآن مجید کا 1 سپارہ پڑھ لو، یا 1 نفلی روزہ رکھ لو، تو اگر اس نے وہ روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے والے کو جتنی نیکی ملے گی اتنی ہی وہ نیکی کے بتلانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، یعنی اب یہ وہ روایت ہے کہ جس کو کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہے، تو گویا کہ یہ ہر طبقے میں، ہر درجے میں ہوگا۔ صحابہ میں 3 نے روایت کیا، پھر تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، پھر اس سے نیچے۔ وحدیث، اور دوسری حدیث کیا ہے؟ العجلۃ من الشیطان، کہ عجلت شیطان کی طرف سے ہے۔ حسنہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ تو یہ بھی ایسی روایت ہے جسے 3 یا 3 سے زیادہ راویوں نے روایت کیا۔ الخبر العزیز، خبر عزیز، دوسری قسم جو خبر واحد کی ہے وہ کیا ہے؟ خبر عزیز ہے۔ ہوا ما یروی اثنان ولو فی طبقہ، کہ جس کو 2 راویوں نے روایت کیا ہو چاہے ایک طبقے میں ہی 2 کیوں نہ ہو، یعنی طبقہ سے مراد اب یہی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا طبقہ ہے جو راویوں کا طبقہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا طبقہ ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا طبقہ ہے، پھر اس کے بعد ائمہ کا طبقہ ہے، تو یہ طبقات کہلاتے ہیں ایک کیٹیگری میں۔ تو ایک طبقے میں 2 راوی ہو جائیں، تو صحابہ میں 4 نے روایت کیا، تابعین میں
5 نے روایت کیا، لیکن تبع تابعین میں آ کے اس کو 2 راویوں نے روایت کیا، تو ایک طبقے میں بھی آ کے اگر راوی 2 ہو گئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خبر عزیز۔ وَمِثَالُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ، اس کی مثال جو شیخان نے نقل کیا ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے، عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، والبخاری عن ابی ہریرہ، اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 اصطلاحات ہیں، ایک ہے رواہ شیخان اور ایک ہے متفق علیہ، ٹھیک ہے؟ تو رواہ شیخان کا مطلب یہ ہے کہ صحابی مختلف ہیں، روایت ایک ہے، ٹیکسٹ ایک ہے، متن ایک ہے، جو متن صحیح بخاری میں بھی آ گیا، صحیح مسلم میں بھی آ گیا، لیکن جو صحابی بیان کرنے والا ہے تو وہ صحابی مختلف ہے۔ جیسے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب کے اندر حضرت انس سے مروی ہے، یعنی مسلم میں اور بخاری میں وہی روایت، وہی ٹیکسٹ، وہی متن حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ تو اگر صحابی ڈیفرنٹ ہو، مختلف ہو، متن ایک ہو جس کو وہ آگے نقل کر رہا ہے، ٹرانسفر کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رواہ شیخان، یعنی شیخان نے اس کو روایت کیا، امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ اب گویا کہ یہ 2 مختلف راویوں سے مروی ہے نا، الفاظ بھی مختلف ہو جائیں گے نا، بیسیکلی تو الفاظ جو ہیں وہ صحابی کے ہوتے ہیں، مطلب جب وہ ٹیکسٹ کو اٹھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام ہوا، تو جب صحابی نقل کرتا ہے تو وہ الفاظ صحابی کے ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اگر وہ نقل کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا، تو اس میں الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوں گے، صحابی کے ہوں گے۔ تو جب صحابی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ٹیکسٹ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، سیم حدیث کا ٹیکسٹ بھی۔ ظاہری بات ہے کہ ایک صحابی نے جو الفاظ استعمال کیے، اس کام کو جو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لازمی بات ہے کہ دوسرے نے بعین ہی وہ لفظ نہیں استعمال کیے ہوں گے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں رواہ شیخان۔ لیکن اگر صحابی ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ، اس کی والدہ سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی، اس کے والدین سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی۔ وسمی عزیزا، اس روایت کو عزیز کیوں کہتے ہیں؟ اما لقوتہ، یا تو اس وجہ سے کہ اس میں قوت ہوتی ہے، مطلب عزیز لغت میں اسی کو کہتے ہیں نا جو قوی ہو، جو مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، تو یہ حدیث قوی ہوتی ہے۔ کس وجہ سے قوی ہوتی ہے؟ حیث جاء من طریق اخری، کہ ایک دوسری سند سے بھی آ گئی ہے، ایک دوسرے طریق سے بھی آ گئی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک راوی نہیں بیان کر رہا، اب اس بات کو ایک دوسرے راوی نے بھی بیان کر دیا، جب دوسرے نے بیان کر دیا تو پہلے کی بات کیا ہو گئی؟ قوی ہو گئی، مضبوط ہو گئی، گویا کہ پہلے کی بات کو سپورٹ مل گئی دوسرے سے، تو اس اعتبار سے اس کو عزیز کہتے ہیں۔ او لقلتہ و ندرتہ، یا اس کو عزیز اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو خبر کی قسم ہے یہ بہت کم ہے، یعنی قلتی کم ہے، و ندرتی نادر ہے۔ من عز یعز بکسر العین فی المضارع، تو اگر اس کا معنی آپ قلیل لیں گے یا نادر لیں گے، عزیز کا معنی، ایک تو عزیز کا معنی جو ہے وہ قوی ہے، مضبوط ہے، جو اس کا معروف معنی ہے، اس اعتبار سے تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کو عزیز کیوں کہتے ہیں۔ تو اگر تو اس کا معنی قلیل اور نادر لیں گے تو پھر یہ باب غربہ سے ہے، من عز یعز سے، بکسر العین، عین کے کسرہ کے ساتھ، فی المضارع، یعنی مضارع میں عین کا کسرہ ہے، عزن و عزتن بکسرہما، عزن اور عزتن یہ اس کے مصادر ہیں، 2 مصدر ہیں ثلاثی مجرد سے، اور دونوں میں عین کے اوپر کسرہ ہے، و ازارتن صار عزیزن ای قویا، اور اسی طرح ازارہ یہ بھی ایک مصدر ہے ان کا، صار عزیزن، وہ عزیز ہو گیا، ای قویا یعنی قوی ہو گیا، والشیء، اور اسی طرح سے وہ شیء جو ہے عزیز ہو گئی، قل یعنی
نادر ہو گئی، قلیل ہو گئی، کم پڑ گئی، فلا یکاد یوجد، اتنی کم پڑ گئی کہ ملتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ گویا کہ دو معنی ہو گئے عزیز کے، ایک معنی اس کا ہو گیا قوی ہونا، مضبوط ہونا، تو اس اعتبار سے بھی عزیز کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ دوسرے راوی نے پہلے کی بات کو سپورٹ دے دی اور اس کو قوی کر دیا، اور دوسرا معنی جو ہے وہ عزیز کا ہے نادر ہونا، قلیل ہونا، بہت کم ہونا۔ اس اعتبار سے عزیز کا معنی یہ ہوگا کہ حدیث کی سند کے اعتبار سے یہ جو قسم ہے کہ مطلب جب علماء نے اس کا استقراء کیا، محدثین نے اس کا استقراء کیا کہ ایسی کتنی حدیثیں ہیں کہ جن میں سند میں اس کو دو دو راوی بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی روایات بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ عزیز رکھ دیا۔ ھذا ولا یشترط فی صحۃ الحدیث ان یکون عزیزا، یہ بات تو ہو گئی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا شرط نہیں ہے، لا یشترط شرط نہیں ہے فی صحۃ الحدیث، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ان یکون عزیزا کہ وہ عزیز ہو، ٹھیک ہے۔ عند الجمہور، جمہور کی رائے یہی ہے، بلکہ صحیح رائے یہی ہے، خلافاً اس کے برعکس لمن زعم کہ جس کا گمان ہے ذالک یہ، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ جب تک خبر واحد عزیز نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اتھینٹک نہیں ہوگی۔ مطلب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی روایت کو ایک آدمی بیان کر رہا ہے چاہے وہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی روایت غریب ہے، ٹھیک ہے، اصطلاحی اعتبار سے، یعنی اس کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہے، تو وہ اتھینٹک نہیں ہوگی، وہ روایت ضعیف ہوگی، چاہے ایک راوی عادل ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات، یہ کرائٹیریا انہوں نے سخت کر دیا، مطلب خبر کو قبول کرنے کا کرائٹیریا انہوں نے سخت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ منیمم کرائٹیریا یہ ہے کہ کم از کم دو عادل راوی کسی روایت کو نقل کریں تو پھر ہم اس کو اتھینٹک مانیں گے، لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ رائے، یہ اوپینین ٹھیک نہیں ہے، ایک عادل راوی بھی اگر کسی روایت کو نقل کرے گا تو وہ بھی اتھینٹک ہوگی۔ کابی علی الجبائی، ابو علی الجبائی جو کہ معتزلہ میں سے ہیں، ان کی رائے یہ ہے، اصولیین میں سے ہیں۔ وابن العربی، اور ابن العربی، یہ مالکی ہیں ابن العربی، ان کی رائے بھی یہی ہے۔ والحاکم، اور امام حاکم جو مستدرک حاکم معروف کتاب حدیث کی، تو اس کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، تو ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خبر واحد اس وقت اتھینٹک ہوتی ہے جب کہ وہ عزیز ہو، یعنی کم از کم دو عادل راوی اس کو نقل کر رہے ہوں، اگر ایک نے نقل کیا تو وہ اتھینٹک، وہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ قال الصنعانی فی نظم النخبہ، امام صنعانی نے نخبۃ الفکر معروف کتاب ہے ابن حجر کی، اصول حدیث کے اوپر، اور مدارس کے نصاب میں شامل ہے، یعنی درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے، بہت ہی مختصر کتاب ہے، بلکہ یہ اطیب المنح سے بھی مختصر ہوگی۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے خود اس کی شرح لکھی، تو وہ کتاب بہت معروف ہوئی، لیکن اس اعتبار وہ ایک درسی کتاب ضرور ہے، لیکن یہ اطیب المنح جو ہے، میں نے اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا یہ کتاب کا انتخاب کرنے سے پہلے، لیکن وہ مختصر بہت ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کی شرح لکھی، بہت سارے علماء نے بھی اس کی شروحات لکھی، نخبۃ الفکر کی، جو درسی کتاب ہے اصول حدیث کی، درس نظامی میں، اور بعض علماء نے پھر اس کو منظوم کیا ہے، یعنی اس کو نظم میں لے کر آئے ہیں۔ تو علامہ صنعانی جو ہیں، یہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو منظوم کیا، یعنی ابن حجر کی کتاب نخبۃ الفکر کو۔ تو وہاں پہ انہوں نے کیا بات کہی، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ فَاعْلَمْ، تو امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جان لو، فعلم کا مطلب ہے جان لو، کیا جان لو، وَلَيْسَ شَرْطًا، کہ عزیز ہونا شرط نہیں ہے، لِلصَّحِيحِ، خبر کے صحیح ہونے کے لیے، کسی خبر کے اتھینٹک ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا شرط نہیں ہے۔ اب عزیز کی بات تو پیچھے کنٹیکس میں ہے نا، پچھلے اشعار میں۔ وَقِيلَ شَرْطٌ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عزیز ہونا کیا ہے، صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، وَهُوَ قَوْلُ الْحَاكِمِ، اور یہ امام حاکم کا قول ہے، یعنی محدثین میں تو
ایک ہی ہیں امام حاکم، باقی جن دو کا نام اوپر آیا ہے تو بیسیکلی وہ محدثین میں سے بھی نہیں ہیں، ابو علی الجبائی اور ابن العربی ہے۔ الخبر الغریب، تیسری قسم جو خبر واحد کی ہے وہ کیا ہے؟ خبر غریب ہے۔ ویسمى الفرد، اور اس کو فرد کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وہوا ما رواہ راو واحد، اور خبر غریب کس کو کہتے ہیں؟ جسے ایک راوی نے روایت کیا ہو، یعنی مشہور کو 3 یا 3 سے زیادہ نے، جب تک متواتر نہ ہو، اور خبر عزیز کو کم از کم 2 نے، اور خبر غریب کو 1 نے۔ ومثال حدیث، اور اس کی مثال وہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات ہے، یہ صحیح بخاری کی بھی پہلی روایت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خبر غریب ہے، یعنی یہ ایک ہی راوی اس کو نقل کر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں۔ اب یہ خبر غریب ہونے کے باوجود تمام ائمہ دین نے، تمام فقہا نے اس روایت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے اوپر بڑے بڑے فقہی مسائل کی بنیاد رکھی گئی۔ فقد تفرد به یحییٰ بن سعید الانصاری، تو اس روایت کو یحییٰ بن سعید الانصاری نے بیان کیا، صرف انہی نے ہی بیان کیا، یحییٰ بن سعید نے، ان محمد بن ابراہیم التیمی، اور انہوں نے بیان کیا محمد بن ابراہیم التیمی سے، انہوں نے ان علقمہ سے، ان علقمہ بن وقاص اللیثی، اور انہوں نے ان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ثم رواہ عن الانصاری خلق کثیر، ہاں انصاری کے بعد اس کو ایک بہت بڑی جماعت نے نقل کیا، لیکن انصاری تک یہ روایت کیا ہے؟ یہ غریب ہے، صرف ایک راوی اس کو نقل کر رہا ہے، یحییٰ بن سعید اکیلے ہیں، وہ محمد بن ابراہیم سے نقل کر رہے ہیں، وہ بھی اکیلے ہیں اپنے طبقے میں، محمد بن ابراہیم علقمہ بن وقاص سے نقل کر رہے ہیں، وہ بھی اکیلے ہیں، وہ عمر بن خطاب سے نقل کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی اکیلے ہیں، اکیلے صحابی ہیں، مطلب اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے خبر غریب۔ تقسیم الخبر الغریب، اب خبر غریب کو مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ ینقسم الغریب الی مطلق و نسبی، خبر غریب کو مطلق اور نسبی میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی خبر غریب کی 2 قسمیں بنا دی گئیں، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ تو الغریب المطلق ویسمى الفرد المطلق، اس کو فرد مطلق بھی کہتے ہیں، غریب مطلق کو۔ وَهُوَ مَا وَقَعَ الْغَرَابَ وَالتَّفَرُّدُ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کی اصل سند میں غرابت ہو اور تفرد ہو۔ ما وقع الغرابہ، غرابت یعنی غرابت سے مراد راوی کا ایک ہونا، ٹھیک ہے۔ اب راوی ایک کسی بھی طبقے میں ہو سکتا ہے نا، صحابہ میں راوی ایک ہو جائے، تابعین میں ایک ہو جائے، تبع تابعین میں ایک ہو جائے، تو راوی کسی بھی طبقے میں کسی بھی جو ہے وہ کیٹیگری میں ایک ہو جائے تو ہم کہیں گے وہ روایت غریب ہے۔ اگر ایک روایت کو ایک صحابی نے نقل کیا ہے لیکن صحابی سے آگے 10 تابعین نے نقل کیا ہے تو ہم پھر بھی اس روایت کو کیا کہیں گے؟ یہ غریب ہے، کیونکہ سند کے ایک طبقے میں جا کے جو ہے وہ راوی ایک ہو گیا۔ تو یہ مراد ہے ما وقع الغرابت والتفرد فی اصل سندہ، کہ جس میں غرابت اور تفرد جو ہے یعنی راوی کا ایک ہونا یا اکیلا ہونا وہ اصل سند میں ہو۔ اصل سند سے مراد کیا ہے؟ وہو طرف الصحابی، صحابی کی طرف، صحابی والی جو سائیڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل سند، یعنی وہ سند کی جڑ ہے نا، سند کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے، صحابی سے ہو رہی ہے۔ تو اگر صحابی ایک ہو، آسان الفاظ میں ہے، اگر صحابی ایک ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ غریب مطلق ہے۔ صحابی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ تابعی کی بات ہو رہی ہے۔ کَأَن يَنْفَرِدَ بِهِ تَابِعِيٌّ وَاحِدٌ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کہ منفرد ہو جائے، اکیلا ہو جائے، تابعی واحد، ایک تابعی، عن صحابی، ایک صحابی سے، ولا یتابع علیہ، اور اس پہ کوئی متابعت موجود نہ ہو۔ ایک تابعی ایک صحابی سے نقل کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ غریب مطلق ہے۔
اور کوئی دوسرا تابعی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو اسی صحابی سے وہ روایت نقل کر رہا ہو۔ تو صحابی بھی ایک تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں تابعی کا بھی ایک ہونا شامل کر لیا ہے۔ کہیں ینفرد بھی تابعی واحد، کہ ایک تابعی منفرد ہو جائے اس روایت کے ساتھ، ان صحابی ایک صحابی سے، ولا یتابع علیہ، اور اس پہ متابعت موجود نہ ہو۔ متابعت پیروی کو کہتے ہیں، مطلب صحابی کی متابعت، یعنی کوئی اور تابعی جو ہے وہ اس روایت کو بیان کرنے میں، نقل کرنے میں اس تابعی کے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ ومثال، اس کی مثال کیا؟ حدیث النہی عن بیع الولاء وہبتہ، وہ حدیث کہ جس میں منع کیا گیا ہے ولا کی بیع سے اور اس کو ہبہ کرنے سے، ولا کی خرید و فروخت سے اور ولا کو ہبہ کرنے سے۔ مطلب ولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مالک تھا جس کا کوئی غلام تھا، تو اب اس نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا، تو غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا تھا مالک کے درمیان اور غلام کے درمیان، مطلب اس تعلق کے مختلف قسم کی نوعیتیں تھیں، مختلف قسم کے احکامات تھے غلام کو آزاد کرنے کے بعد، تو اس تعلق کو ولا کہتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر وہ غلام فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو وراثت ہے تو اب وہ اس کے مالک کو بھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی اس کے احکامات تھے، تو اس کو ولا کا تعلق کہتے تھے کہ اگر غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کے آزاد ہونے کے بعد بھی اس کا ایک تعلق اپنے پرانا سابقہ مالک سے باقی رہتا تھا، اور اس تعلق کی بنیاد پہ کچھ احکامات، فقہی احکامات، قانونی احکامات بھی جاری ہوتے تھے۔ تو ان بیع الولاء وہبتہ، یعنی ولا مطلب اگر غلام جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب غلام کی اگر کوئی مال وراثت ہے تو آپ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ولا کے تحت آتا ہے۔ تفرد به عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر، اس روایت کو نقل کیا ہے عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر سے، اور وہ اکیلے ہیں جو عبداللہ بن عمر سے نقل کر رہے ہیں رضی اللہ عنہما۔ رواہ مالک فی الموطا، اس روایت کو نقل کیا امام مالک نے موطا میں۔ وقد یستمر التفرد فی جمیع رجال السند، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو تفرد ہے، جو راوی کا اکیلا ہونا ہے، وہ جاری رہتا ہے۔ وقد یستمر مطلب جاری رہتا ہے، التفرد تفرد فی جمیع رجال السند، سند کے تمام راویوں میں۔ یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ عبداللہ بن دینار متفرد ہیں، یعنی تابعی ایک ہے، تابعی سے نیچے زیادہ راوی ہیں جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سند کے ہر طبقے میں ایک ہی راوی ہے، تو وقد یستمر التفرد، اور بعض اوقات تفرد جاری رہتا ہے فی جمیع رجال السند، سند کے تمام راویوں میں، او اکثرہم، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سند کے اکثر طبقات میں، اکثر راویوں میں تفرد جاری رہتا ہے، یعنی اگر ایک سند میں 10 راوی ہیں تو 8 میں تفرد ہے، 2 میں جا کے جو ہے وہ 2-4 زیادہ ہو گئے۔ ومن مدانی، اور اس کے جو مصادر ہیں، مطلب خبر غریب کے جو مصادر ہیں، یعنی خبر غریب جو ہے کہاں پہ جمع کی گئی ہے، کون سی کتب میں آپ کو جو ہے وہ غریب اخبار ملیں گی، اس میں کون کون سے ہیں؟ مسند البزار، مسند بزار ہے، والمعجم الاوسط للطبرانی، اور امام طبرانی کی معجم الاوسط ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام طبرانی کی 3 ہے نا، المعجم الکبیر ہے، المعجم الاوسط ہے، المعجم الصغیر ہے، ایک بڑی ہے، ایک اوسط درجے کی ہے، اور ایک صغیر چھوٹی ہے۔ تو المعجم الاوسط جو ہے وہ امام طبرانی کی، اس میں آپ کو غریب اخبار ملیں گی، اور مسند بزار میں الغریب النسبی، غریب نسبی، ویسمى الفرد النسبی، اور اس کو فرد نسبی بھی کہتے ہیں۔ وہوا، اور اس سے کیا مراد ہے؟ ما وقع الغرابت والتفرد فی اثناء سندہ، کہ جس میں غرابت اور تفرد سند کے درمیان میں واقع ہو، کہ ینفرد به تابع التابعی، کہ جو تبع تابعی ہے وہ اس خبر کے ساتھ اکیلا ہو جائے، منفرد ہو جائے، او من دونہ من الرجال،
یا جو تبع تابی سے نیچے ہے، دون کا مطلب نیچے ہے، من الرجال راویوں میں سے، تو تبع تابی یا ان سے نیچے جا کے اگر کوئی راوی ایک ہو جائے تو ہم اس کو غریب نسبی کہیں گے. وسمیہ بذالک، اور اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا لأن التفرد وقع فیہ، کہ تفرد اس میں واقع ہوتا ہے بالنسبت الی شخص معین، کہ ایک معین شخص کی نسبت سے اس میں تفرد جو ہے وہ واقع ہوتا ہے. تو یہ اسی سے نسبی پڑ گیا ہے، نسبت سے. اور وہ متعین شخص کہاں پہ ہوتا ہے؟ مطلب تبع تابی یا اس سے نیچے ہوتا ہے. وقد یکون الحدیث مشہورا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مشہور بھی ہوتی ہے. مطلب مشہور سے مراد یہ ہے کہ ہر کیٹیگری میں ایک سند جو ہے اس کے ہر طبقے میں 3 یا 4 راوی ہیں، لیکن کسی ایک طبقے میں جا کے جو ہے وہ راوی ایک ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں غریب نسبی. یعنی سند کے ہر طبقے میں 4 4 5 5 10 10 راوی تھے، ایک طبقے میں جا کے کہیں تبع تابی یا اس سے نیچے جا کے راوی ایک ہو گیا، تو اب بظاہر تو وہ مشہور چلی آ رہی تھی شروع سے، لیکن ایک طبقے میں جا کے وہ کیا ہو گئی؟ غریب نسبی ہو گئی. تو اب اس شخص کی نسبت کی وجہ سے اس کو غریب نسبی کہہ دیا گیا. ومثال حدیث مالک عن الزہری عن انس، اور اس کی مثال امام مالک کی حدیث وہ امام زہری سے اور وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، وعلی رأسہ المغفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جو ہے وہ خود تھا. مطلب مغفر مطلب ہیلمٹ، مطلب جنگ میں جو سر ڈھانپنے کے لیے جو بھی اس وقت میں کوئی لباس استعمال ہوتا تھا اس کو مغفر کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس طرح سے کہ آپ نے اپنا سر جو ہے وہ ڈھانپ رکھا تھا خود سے، ہیلمٹ سے یا جو بھی مطلب لباس تھا جنگی لباس اس سے. رواہ شیخان، اس کو شیخان نے روایت کیا. قال الحافظ، حافظ ابن حجر کا کہنا یہ ہے، وَإِطْلَاقُ الْفَرْدِ عَلَى النَّسَبِ، کہ فرد کا اطلاق نسبی کے اوپر قلیل قلیل ہے، وَأَكْثَرَ مَا يُطْلَقُ الْفَرْدُ عَلَى الْمُطْلَقِ. اس کو ابھی ہم سمجھتے ہیں، یہ تھوڑا سا نا وائٹ بورڈ استعمال کرنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے. کچھ درمیان میں بھی باتیں رہ گئی ہیں، اس کو بھی ہم تھوڑا سا وائٹ بورڈ پہ ایکسپلین کر لیتے ہیں. مطلب ہم اسی طرح سے کریں گے کہ کوئی ٹیکسٹ متن پڑھ لیا، ایک ٹاپک پڑھ لیا، پھر اس ٹاپک میں کچھ جو تھوڑی سی باتیں ہیں تو ہم اس کو وائٹ بورڈ پہ استعمال کر لیں گے، پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک اور پھر اس میں تھوڑا سا وائٹ بورڈ استعمال کر لیں گے. تو قال الحافظ، تو یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے غریب کا، تو ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں وائٹ بورڈ پہ کہ حافظ ابن حجر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وَإِطْلَاقُ الْفَرْدِ عَلَى النَّسَبِ، فرد کا اطلاق نسبی پر قلیل قلیل ہے، وَأَكْثَرَ مَا يُطْلَقُ الْفَرْدُ عَلَى الْمُطْلَقِ، فرد کا اکثر جو اطلاق ہوتا ہے وہ غریب مطلق پر ہوتا ہے، فرد مطلق پر. کما یطلق الغریب علی النسبی، جیسا کہ غریب کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اکثر نسبی پر ہوتا ہے، یعنی بکثرت اکثر. حدیث کے اندر جو بات کی ہے صحیح ہونے کی شرط مشہور جی غریب کے اندر، ہم اس حدیث میں اس کی بات کی کہ ایک صحیح کی شرط نہیں ہے. صحیح. مشہور کے اندر، مشہور میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، مشہور میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے. مطلب وہ ہم آگے پڑھیں گے نا، مشہور صحیح ہو سکتی ہے اگر اس کے راوی عادل ہیں. غریب میں تو اختلاف اسی طرح سے آ جائے گا. مطلب جن لوگوں نے عزیز میں اختلاف کیا تو انہوں نے غریب میں بیسیکلی اختلاف کیا نا، کہ وہ غریب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، اتھینٹک نہیں، بڑا کام ہے. ایک بحث جو ہم نے کی تھی، یہ اہم بحث ہے، مطلب اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. جو ہمارا دین ہے
ہمارے دین میں دو بحثیں ہیں، مطلب دین جو ہے وہ کتاب و سنت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پہلی بحث ہے ثبوت کی، دوسری بحث ہے دلالت کی۔ دین جو ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، آپ تک جو قرآن پہنچا ہے آپ ثابت کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے آپ کے اوپر یہ نازل ہوا تھا، اور بعینی جیسے آپ کے اوپر نازل ہوا تھا آپ تک اسی طرح سے پہنچ گیا۔ حدیث پہلے ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو ثبوت کی ہے کہ پہلے دین کو آپ ثابت کرتے ہیں۔ دوسری بات آتی ہے کہ جب ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، جب ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اتھینٹک ہے، مطلب ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح حدیثیں جو ہے وہ گھڑی گئی ہیں، تو کچھ لوگوں نے قرآن گھڑنے کی بھی کوشش کی ہے، مطلب سازشیں ہوئی ہیں، قرآن گھڑنے کی بھی سازشیں ہوئی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جس طرح احادیث کے اوپر محنت کی محدثین نے کہ اس کو محفوظ کیا، اسی طرح قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ حفاظ نے محنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو محفوظ کیا گیا۔ تو پہلے تو آپ ثابت کریں کہ جی یہ قرآن کی آیت ہے یا یہ حدیث ہے۔ جب ثابت ہو گیا تو پھر آپ اس سے کیا نکال رہے ہیں، کیا آپ اخذ کر رہے ہیں، دلالت انڈرسٹینڈنگ، فہم، میننگ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں ثبوت کی تو اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں، ایک ہے قطعی، ایک ہے ظنی۔ جو دین ثابت ہو رہا ہے وہ دین قطعی طور پر ثابت ہو رہا ہے یا ظنی طور پر ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دین آپ تک پہنچا ہے تو اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ قطعی ہے، سرٹن ہے، قطعی ہے بالکل، مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو قطعی بھی کہتے ہیں، قطعی الثبوت بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی اگر لمبا کر کے لکھنا ہو تو یہ ہے قطعی الثبوت، یعنی اس کا ثبوت قطعی ہے، 100% اتھینٹک بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ جیسے آپ قرآن کو کہیں گے کہ قرآن مجید کیا ہے، قطعی الثبوت ہے، مطلب 100% ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی مثال تو یہاں آ گئی کہ قرآن مجید کل کا کل جو ہے وہ کیا ہے، قطعی الثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات جب آتی ہے حدیث کی تو حدیث جو آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ نے مان لیا کہ یہ صحیح ہے، ہم وہ ضعیف اور موضوع کی بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں صحیح کی، آپ نے تحقیق کر لی ہے، تو اب یہ جو صحت ہے یہ ظنی ہے، حدیث کی صحت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یعنی کیا ایک حدیث جو صحیح ہے، مطلب آپ کے نزدیک، کیا آپ مانتے ہیں کہ اس میں پاسبلٹی ہے کوئی غلطی کی، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے وسلم نے یہ بات نہ کہی ہو، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو حدیث کی صحت جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی 90% ہے، 95% ہے، آپ کہتے ہیں 99% ہے، 1% امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بات غلط ہو، اس کو کہتے ہیں ظنی۔ ظنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ بالکل ہی جو ہے وہ مطلب اس میں کوئی شک ہے یا شبہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا گمان یہ ہے کہ 95%، 98%، 97% آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ صحیح ایسی ہے، میں نے جو تحقیق کی ہے، اس کو وہ ظنی کہتے ہیں۔ لیکن قطعی اس لیے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس میں تو امکان بالکل ختم ہو جاتا ہے غلطی کا، اس میں ظنی میں غلطی کا امکان باقی رہتا ہے۔ تو اب حدیث کے بارے میں جو ہے وہ ڈیبیٹ یہ ہو گئی حدیث کے بارے میں کہ یہ قطعی، اس سے علم جو ہے وہ قطعی حاصل ہوتا ہے یا ظنی ہوتا ہے۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہے، خبر واحد سے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خبر واحد سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ قطعی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں رائے جو ہے یہ اس میں تھوڑا سا مطلب ان کو معتدل کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح رائے یہ ہے کہ وہ خبر واحد کہ جو المحتف بالقرائن ہو، وہ خبر واحد کہ جو المحتف بالقرائن ہو، جس کو کچھ اور قرائن مل جائیں، ٹھیک ہے، مطلب خارجی قرائن، کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوں ایسے
جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوں خبر واحد کو، تو وہ خبر واحد بھی قطعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو عام خبر واحد ہے وہ اس میں ظن کا امکان رہتا ہے۔ تو کسی خبر کے قطعی ہونے میں سے جو قرائن ہے، مثلا اس کا صحیح بخاری میں ہونا، یہ قرائن میں سے ہے۔ صحیحین میں ہونا، ایک خبر واحد ہے تو خبر واحد، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی، تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں آنے سے کیا فرق پڑ گیا؟ یہ فرق پڑ گیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ کتابیں ہیں کہ جن کی اتھینٹسٹی، جن کی صحت کے اوپر جو ہے وہ علماء کا تقریباً کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ خبر کیا ہو گئی؟ قطعی ہو گئی۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ اس سے قطعیت ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جیسے ابن حزم کا ہم نے قول پڑھا ہے، ابن حزم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، یا بعض دوسرے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ مطلقاً خبر واحد، مطلقاً، ٹھیک ہے، خبر واحد کی کوئی بھی قسم ہو تو اس سے آپ کو یقینی علم، قطعیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک گویا دین ہمیشہ قطعی الثبوت ہوتا ہے، ہمیشہ قطعی الثبوت ہوتا ہے دین، ٹھیک ہے۔ مطلب دین جو اللہ نے دیا ہے وہ جس ذریعے سے آپ کو ملے گا وہ ذریعہ ہمیشہ قطعی ہی ہوگا، وہ ظنی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خبر واحد کا ہو۔ تو کیا نہیں، یہ تو ابن حزم کی رائے ہے نا۔ ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ ہمیشہ قطعی الثبوت ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، تین رائے ہو گئی نا بیسیکلی، خبر واحد کے بارے میں تین رائے ہو گئی۔ خبر واحد تو سب کے نزدیک متواتر ہوتی ہے نا، متواتر جو ہے وہ سب کے نزدیک قطعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف خبر واحد ہی رہ جاتی ہے، قرآن بھی سب کے نزدیک قطعی ہے، تو جو دین ہم تک منتقل ہوا اس میں صرف خبر واحد رہے گی۔ ایک یہ ہے کہ مطلقاً خبر واحد سے کیا ہے؟ یقین، مطلب یہ مطلقاً اس سے علم یقین حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ابن حزم کی رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مطلقاً اس سے ظن حاصل ہوتا ہے، مطلقاً ظنی ہے، ہمیشہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، یہ جمہور کی رائے ہے۔ لیکن یہ وہ ظن سے مراد وہ نہیں لیتے جو ہمارے ہاں ہے کہ جی مجھے گمان ہے، گمان اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ ظن سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ امکان ہو سکتا ہے غلطی کا، مطلب ہم امکان کا درجہ ہمیں نہیں نکالنا چاہیے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے جو درمیان میں ہے، وہ یہ ہے کہ خبر واحد قطعی بھی ہوتی ہے اور ظنی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر یہ معتف بالقرائن ہو، خبر واحد کو کچھ ایکسٹرنل کرائنز، فیکٹرز جو ہیں وہ وٹنسز مل جائیں تو پھر وہ قطعی ہوتی ہے، لیکن صرف اگر وہ ایبسٹریکٹ خبر واحد ہو، مجرد خبر واحد ہو، تو پھر وہ ظنی ہوگی۔ تو یہ تین آ رہا ہے خبر واحد کے بارے میں۔ کون سی؟ معتف بالقرائن والی اس کے کچھ قائلین کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا، یہ جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے اس رائے کی طرف اپنا رجحان جو ہے نا وہ ذکر کیا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا ثبوت کے اعتبار سے، قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت، یہ بات ہو گئی۔ اس کو ظنی بھی کہہ دیتے ہیں، ظنی الثبوت بھی کہہ دیتے ہیں۔ دوسری ہے دلالت۔ دلالت بعض اوقات قطعی ہوتی ہے، بعض اوقات ظنی ہوتی ہے۔ دلالت سے مراد یہ ہے کہ لفظ کا جو معنی ہے، اب یہ بھی بات ہے نا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دین ہے، آپ تک یہ بات پہنچ گئی، ایک ذریعے سے آپ نے مان لیا کہ یہ دین ہے، ٹھیک۔ تو ہاں اس میں جو اس کو ظنی کہتے ہیں نا، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اس کو ظنی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ لازم ہے، چاہے ظنی ہو لیکن عمل آپ کے لیے پھر بھی لازم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں علم ٹرانسفر ہی ظن سے ہوتا ہے، اصل ڈیبیٹ یہ ہے کہ علم منتقل کیسے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قطعیت سے منتقل ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ظن سے منتقل ہوتا ہے، تو عمل دونوں واجب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے لفظ کا معنی، لفظ کے معنی سے مراد یہ ہے کہ وہ
جو قرآن مجید کا لفظ ہے اس کے معنی قطعی ہے یا ظنی ہے. قطعی سے مراد 100% اس کا وہی معنی ہے جو آپ مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کا ایک قرآن مجید کے ایک لفظ کا معنی جو ہے فار ایگزامپل ذالک الکتاب, اگر ہم یہاں سے شروع کریں, اب آپ کہتے ہیں کہ جی کتاب کا معنی کیا ہے, قرآن مجید. ٹھیک ہے, اس کو دلالت کہتے ہیں نا, دلالت یعنی معنی. تو کتاب کا معنی جو ہے وہ قرآن مجید ہے. یہ بات کیا قطعی ہے یا ظنی ہے؟ اگر قطعی ہے تو آپ کہیں گے یہ قطعی الدلالہ ہے, یہ بات قطعی الدلالہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں کہ جی کتاب کا معنی تورات بھی ہو سکتا ہے, کتاب کا معنی انجیل بھی ہو سکتا ہے, تو پھر آپ یہ بات کیا کریں گے کہ یہ ظنی الدلالہ ہے. اب ظن آ گیا. ظن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی قرآن مجید بھی ہے لیکن پاسبلٹی ہے کوئی. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا یہ معنی ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے غلط کہہ رہے ہیں, تو اس کو آپ کہتے ہیں ظنی الدلالہ. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی ہی یہی ہے, دوسرا تو گمراہ ہے, ٹھیک ہے, دوسرا معنی اس کا ہو ہی نہیں سکتا, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن ہے تو قطعی الثبوت, لیکن کیا قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے پورے کا پورا؟ وہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف کیا مفسرین نے. ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں, مطلب امکان ہے, پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, بعض جگہ پہ ایک ہی معنی ہوگا, ٹھیک ہے, اور بعض جگہ پہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ معنی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ اب اس کے بھی 4 معنی ہو سکتے ہیں. نہیں, مطلب کچھ چیزیں قرآن مجید میں بہت قطعیت کے ساتھ ہیں. الہ کا معنی بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے؟ معبود. اب کوئی کہے کہ جی الہ کا معنی محبوب ہے, نہیں, یہ معنی نہیں, یہ معنی کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتا. ہاں, کچھ قرآن مجید کے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک سے زیادہ معنی لے سکتے ہیں, تو وہاں آپ کہیں گے کہ یہ ظنی الدلالہ ہے. تو یہ ایک بحث آ گئی تھی ہماری. دوسری بحث جو ہے جس کا ہم نے ذکر کیا وہ ہے غریب, کہ خبر واحد کو ہم نے تقسیم کیا 3 قسموں میں, مشہور, عزیز اور غریب. غریب کی پھر 2 قسمیں کی گئی ہیں, مطلق اور نسبی. مطلب مشہور وہ ہے جسے 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا, اور عزیز یہ ہے کہ کسی طبقے میں 2 ہو جائیں, غریب یہ ہے کہ کسی طبقے میں 1 ہو جائے. تو مطلق کسے کہتے ہیں کہ اصل سند میں, یعنی ایک تابعی جو ہے وہ صحابی سے نقل کرتی ہوئی اکیلا ہو, اور نسبی جو ہے وہ تبع تابعی یا اس سے نیچے درجے میں کوئی 1 ہو جائے. اب انہوں نے بات یہ کہی ہے کہ مطلق کے اوپر, یعنی یہ جو غریب مطلق ہے اس کو آپ فرد بھی کہہ دیتے ہیں, فرد مطلق, بلکہ اس کو یہاں نہیں لکھنا چاہیے, پھر اوپر لکھنا چاہیے. غریب کو آپ اگر فرد کہیں تو غریب مطلق کو آپ فرد مطلق بھی کہہ سکتے ہیں, غریب نسبی کو آپ فرد نسبی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بات اصل میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن آخری بات جو انہوں نے کی ہے وہ کیا ہے کہ وَإِطْلَاقُ الْفَرْدِ عَلَى النَّسَبِ قَلِيلٌ
فرد کا جو نسبی کے اوپر اطلاق ہے یہ بہت کم ہے. یعنی فرد نسبی، اصل میں دیکھیں اب 4 ٹرمز بن گئے، غریب مطلق، غریب نسبی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد مطلق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں غریب مطلق کو، غریب نسبی کو آپ فرد نسبی کہہ سکتے ہیں، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ اطلاق الفرد علی النسبی، فرد کا جو نسبی کے اوپر اطلاق ہے یہ والا، فرد کا نسبی کے اوپر اطلاق ہے یہ بہت کم ہے، یہ مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. تو فرد نسبی جو ہے وہ کم بولا جاتا ہے، غریب نسبی اصل میں یہ اصطلاح زیادہ عام ہے. وَأَكْثَرَ مَا يُطْلَقُ الْفَرْدُ عَلَى الْمُطْلَقِ، اور اسی طرح یہاں پہ غریب مطلق یہ کم بولا جاتا ہے، اصل میں فرد مطلق زیادہ بولا جاتا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں. تو اب عبارت شاید وہ واضح ہو جائے گی، اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں، واضح ہی ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. نہیں کوئی قبولیت نہیں ہے. جزاکم اللہ، شکریہ. کر لیں اس کو نیچے کر لیں میرے خان، یا کھڑے کھڑی کر لیتے ہیں، آپ رہنے دیں. ٹھیک ہے پھر یہاں پہ سیٹ کر. تقسیم الاحاد الی مقبول و مردود، احاد کی تقسیم مقبول میں اور مردود میں. ابھی تک تو ہم نے پڑھا تھا سند کے اعتبار سے، یعنی ہم تک کتنے راویوں نے اس خبر کو پہنچایا ہے، 1 نے، 2 نے، 4 نے، 8 نے، 10 نے. اس کی کوئی اہمیت بھی تھی یا نہیں تھی؟ بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے کہ 4 لوگوں نے روایت کیا یا 1 نے روایت کیا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت اس کی ہے عادل نے روایت کی ہے یا غیر عادل نے روایت کیا، یعنی کردار کی اصل میں اہمیت ہے، تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ہم نے اس کو ایک تقسیم کے طور پہ پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا. اصل تقسیم یہ ہے، خبر کی اصل تقسیم یہ ہے، اصول حدیث کا جو جوہر ہے وہ کیا ہے؟ تقسیم الاحاد الی مقبول و مردود، کہ خبر واحد کب مقبول ہوگی، کب آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کب مردود ہوگی، ریجیکٹ کر دیں گے. تنقسم الاحاد من مشہور و عزیز و غریب الی مقبول و مردود. تو احاد کی جو تینوں قسمیں ہیں کون سی؟ یعنی مشہور، عزیز اور غریب، وہ مقبول بھی ہو سکتی ہیں اور مردود بھی ہو سکتی ہیں. الخبر المقبول و حکمہ، خبر مقبول اور اس کا حکم. الخبر المقبول ہوا ما یحتج بہ، خبر مقبول کون سی ہے؟ جس سے آپ حجت پکڑیں، جس کو آپ دلیل بنائیں، جو آپ کے لیے بائنڈنگ ہو جائے، مطلب لازم ہے آپ کے لیے. واختلف فی حکمہ، اس کے حکم میں اختلاف ہے. اب دیکھیں نا یہ بات بھی ایک مطلب جو مسکنسیپشنز ہے نا، کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے. نہیں، حدیث صحیح ہونا شرط نہیں ہے، حدیث کا مقبول ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے، صحیح تو مقبول کی ایک قسم ہے، یعنی آپ کے استدلال اور استنباط کے لیے کسی حدیث سے کوئی حکم نکالنے کے لیے اس کا صحیح ہونا اصل شرط نہیں ہے، اس کا مقبول ہونا اصل شرط ہے. بعض اوقات وہ صحیح نہ بھی ہو، حسن ہو، لیکن وہ مقبول ہو سکتی ہے. تو اتھینٹک کا صحیح معنی یہ ہے کہ مقبول ہے. ہوا ما یحتج بہ، یعنی جو قابل احتجاج ہے، جس کو آپ حجت بنا سکتے ہیں اپنے لیے، وہ خبر مقبول ہے. واختلف فی حکمہ، اس کے حکم میں اختلاف ہے. فالذی علیہ العلماء من الصحابۃ والتابعین، تو جو علماء کی رائے ہے صحابہ میں سے، تابعین میں سے. فمن بعدہم من المحدثین والفقہاء، اور صحابہ اور تابعین کے بعد محدثین اور فقہاء کی جو جماعت ہے. ان خبر الواحد الثقہ، کہ واحد کی خبر بشرطے کہ وہ ثقہ سے ہو، یعنی ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ سے نقل کر رہا ہے. حجت من حجج الشرع یجب العمل بہ، تو وہ ان حجتوں میں سے، ان دلیلوں میں سے، جو شرع کی جو دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے. خبر الواحد المحتف بالقرائن
وانواہو. اب یہ بات آ گئی، ایک ہے صرف خبر واحد اور ایک ہے وہ خبر واحد جو معطف بالقرائن ہو، یعنی جس کو قرائن نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کی اقسام. مطلب قرائن سے مراد کیا ہے؟ قرینہ سے مطلب ایکسٹرنل فیکٹرز جو تائید کر رہے ہیں اس خبر کی ہے. مطلب کوئی بھی خبر ہے، کوئی شخص آ کے ابھی آپ کو خبر دیتا ہے کہ جی یہاں باہر جو ہے وہ چوک کے اندر جو ہے وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب قرائن کیا ہو سکتے ہیں؟ قرائن یہ ہو سکتے ہیں کہ چونکہ چوک آپ کے پاس ہے تو اگر کسی نے اچانک بریکس لگائی ہیں تو بریکس کی آواز جو ہے وہ آپ کے کانوں میں آئے گی، چرچراتی ہوئی آواز. اب یہ قرینہ ہے جو تصدیق کر رہا ہے کہ اس کی خبر کیا ہے، وہ صحیح ہے. تو قرائن جو ہے وہ باہر انوائرمنٹ میں، ماحول میں موجود ہوتے ہیں، جو وٹنس بن رہے ہوتے ہیں، جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی خبر کو. تو خبر الواحد المحتف بالقرائن، وہ خبر واحد جس کو قرائن نے گھیرا ہوا ہو، وانواہ، اور اس کی اقسام. ولا شک ان الخبر الواحد المحتف بالقرائن یکون ارجح مما خلا عنہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خبر واحد جس کو قرائن نے گھیرا ہوا ہو، یکون ارجح، تو وہ راجح ہوتی ہے، مما خلا عنہ، اس خبر واحد سے جو اس قرائن کے علاوہ ہے. یعنی یہ تو بات قطعی طور پہ ثابت ہے کہ قرائن والی خبر واحد بغیر قرائن والی خبر واحد سے زیادہ قوی ہے. وہو انواع منہا ما یلی. قرائن کی کیا قسمیں ہو سکتی ہیں؟ بہت ساری قسمیں ہیں اس کی، ان میں سے کچھ یہ ہیں، یعنی 3 انہوں نے بیان کی ہیں. ما اخرجہ الشیخان البخاری و مسلم فی صحیحہما، جس کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں نکالا ہو. ٹھیک ہے، یہ قرینہ ہے خبر واحد کو جو سپورٹ کر رہا ہے کہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو اہمیت دی ہے کہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. مما لم یبلغ حتی التواتر، لیکن وہ خبر متواتر نہیں ہونی چاہیے. فإنه احاط به قرائن، تو اس خبر کو جن قرائن نے گھیرا ہوا ہے، یعنی کون سی خبر؟ وہی جو بخاری اور مسلم نے روایت کی. ان میں کیا ہے؟ منہا جلالت الشیخین فی ھذا الشان، کہ شیخین کی اس معاملے میں جو بزرگی ہے، یعنی حدیث کے فیلڈ میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، کہ امام بخاری اور امام مسلم کا اس روایت کو نقل کر دینا، یہی ایک بہت بڑا قرینہ ہے کہ وہ روایت صحیح ہوگی. مطلب اس کا کوئی صحت میں کوئی مقام اور مرتبہ ہے کہ بخاری اور مسلم نے اس کو اہمیت دی ہے. کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم ہر صحیح روایت کو اپنی کتابوں میں نہیں لائے، مطلب ایک معیار تھا ان کے ہاں، اس معیار کے اوپر لے کر آئے ہیں. تو جلالت الشیخین ہے. وتقدمہما علی غیرہما، اور اسی طرح ان دونوں کا، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کا متقدم ہونا، مطلب وہ پہلے آئے ہیں، علی غیرہما، دوسروں سے، دوسرے ان کے بعد آئے ہیں. کس معاملے میں؟ فی تمییز الصحیح من السقم، صحیح کو ضعیف سے جدا کرنے میں. یعنی سب سے پہلا کام اگر کسی نے کیا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ، ٹھیک ہے، صحت اور ضعف کا، یعنی تحقیق حدیث کا کام سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ امام بخاری اور امام مسلم ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے صحیح احادیث کے مجموعے جمع کر دیے. مطلب یہ اقوال منقول ہے امام بخاری سے بھی اور امام مسلم سے بھی، کہ ہم اپنی کتابوں میں وہی روایت لے کر آئے ہیں جو ہمارے نزدیک صحیح ہے. تو گویا انہوں نے چھانٹی کی ہے احادیث میں سے معیاری احادیث کو، گویا کہ یہ گویا تحقیق حدیث کا پہلا کام تھا اتنے بڑے پیمانے پہ. تو یہ شیخین کا تقدم ہے کہ وہ امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، اور پھر تحقیق حدیث میں بھی وہ امام ہیں. اور اسی طرح سے تیسری بات کیا ہے؟ وتلقی العلماء لکتابیہما بالقبول، اور علماء نے ان دونوں کی کتابوں کو مطلب قبول کیا ہے. تلقی بالقبول ایک اصطلاح ہے، مطلب جسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، مطلب ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا ہے، منوع نے ان کو قبول کیا ہے. تو تلقی بالقبول مطلب معروف بہت ہو گئی ہیں علماء کے. اب دیکھیں کہ جو امام بخاری کے مذہب پر ہیں یا نہیں ہیں، یا امام بخاری سے اختلاف بھی کرتے ہیں، فقہی اختلاف اجتہادی، لیکن ہر جگہ پہ شافعی المسلک ہوں، ان کے مدارس ہوں، اسی طرح مالکیوں کے مدارس ہوں، یا ان کے ہاں جو درس نظامی ہے، جو کچھ بھی ہے دین کا علم ہے،
یا احناف کے یہاں ہے یا اہل الحدیث کے جہاں جہاں وہاں بخاری اور مسلم کو بطور احادیث کی کتابوں کے پڑھایا جاتا ہے، مطلب لازمی طور پہ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ تلقی بالقبول ہے، مطلب تمام مکاتب فکر میں تلقی بالقبول حاصل ہوا. الخبر المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین. دوسرا قرینہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صحیحین نے نقل کر دیا ہو، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ وہ خبر جو مسلسل ہو کنٹینیوسلی، کس سے؟ بالائمہ، امام، یعنی وہ خبر جس کی سند میں ہر راوی امام کے درجے کا ہے. ٹھیک ہے، الحفاظ، اور مطلب حفاظ میں سے ہے، یہاں حفاظ سے مراد حافظ حدیث. شروع میں جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی نا حافظ حدیث کسے کہتے ہیں، وہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. المتقنین، اور تقوی میں بھی امام ہو. ٹھیک ہے، حیث لا یکون غریبا، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ غریب نہیں ہونی چاہیے. کا حدیث یرویہ الامام احمد، جیسا کہ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ایک روایت ہے جسے امام احمد نقل کرتے ہیں، غیر منفرد بھی، لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی لوگ نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کس سے؟ عن الامام شافعی. امام احمد شاگرد ہیں امام شافعی کے، تو امام احمد نقل کر رہے ہیں امام شافعی سے. ویروی الشافعی کذالک، اسی طرح امام شافعی اس کو نقل کر رہے ہیں عن الامام مالک، امام مالک سے. ویروی مالک عن نافع، اور امام مالک نقل کر رہے ہیں امام نافع سے. نافع بہت بڑے امام ہیں، اور امام نافع جو ہے یہ مولا تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے، آزاد کردہ غلام بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، خاص شاگردوں میں سے تھے. اور نافع جو ہے وہ پھر عبداللہ بن عمر سے نقل کر رہے ہیں. اب یہ ایک سند ہے، اس سند میں ہر راوی وہ عام راوی نہیں ہے، وہ مطلب محدثین میں سے ہے، ائمہ محدثین میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ خبر واحد تو ہے، لیکن یہ معتف بالقرائن ہو گئی. قرینہ کیا ہے؟ راوی کا مقام اور مرتبہ ہے. ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روایت اس کو اور بھی لوگوں نے نقل کیا ہو، تو تبھی تو آپ کمپیریزن کریں گے نا کہ یہ خبر واحد جو ہے وہ معتف بالقرائن ہے، اور یہی روایت جب دوسرے لوگ نقل کر رہے ہیں تو یہ معتف بالقرائن نہیں ہے. ٹھیک، ہاں، کمپیریزن میں آپ کریں گے نا کہ یہ سٹرانگ ہو گئی ہے اس سے. ان کی غریب مطلب ایک ہی ٹیکسٹ کو دو لوگوں نے روایت کیا، ایک ہی ٹیکسٹ کی دو سندیں ہیں، ایک سند میں سارے امام ہیں، دوسری سند میں عام راوی ہیں، تو اب اس کو کہیں گے کہ یہ معتف بالقرائن ہے. لیکن اگر خالی امام ہو تو پھر وہ معتف نہیں ہوتا، اس کی ایک اور سند موجود ہونی چاہیے. نہیں، یہ بات ویسے اس طرح سے لازم نہیں ہے، شرط کے درجے میں نہیں ہے، شرط کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ معتف بالقرائن ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ غریب بھی ہو، پیرالل موجود ہو. پھر تو وہ غریب ہو جائے گی. کون سی ہے؟ یہ بھی غریب ہے، یہ بھی غریب اپنی سند کے اعتبار سے تو غریب ہے نا، سند کے اعتبار سے. الخبر المشہور، خبر مشہور، الذی لہ طرق مختلفہ، کہ جس کے مختلف طرق ہوں. سلامت کلھا من ضعف الرواة والعلل، اور تمام کے تمام اس کے جو طرق ہیں وہ راویوں کے ضعف سے مطلب پاک ہوں اور کلیئر ہوں، والعلل، اور جتنی بھی علتیں ہو سکتی ہیں ان سے وہ پاک ہوں، صاف ہوں. وہذه الانواع لا يحصل العلم بها الا للعالم المتبحر فی علم الحدیث. تو خبر مشہور یعنی جس کے ایک سے زیادہ طرق ہو. ٹھیک ہے، اب یہ بھی المعتف بالقرائن میں لے کر آئے ہیں اس کو، مطلب مختلف قرائن سے سپورٹ ہو رہی ہے، مختلف طرق سے اس کی سپورٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی طریق ضعیف نہ ہو، یہ بات ہے. اگر ایک حدیث کے ایک ٹیکسٹ کے 10 طرق ہیں تو طرق تو اس کے سندیں تو اس کی زیادہ ہو گئی ہیں، چین آف نریشنز تو زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن یہ چونکہ وہ ضعیف ہیں تو اس لیے وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو الذی لہ طرق مختلفہ، اس کے مختلف طرقوں ایک سے زیادہ سندیں ہوں. سلامت کلھا من ضعف الرواة والعلل، اور تمام کے تمام طرق جو ہیں وہ
راویوں کے ذوف سے بھی، یعنی کسی بھی طریق میں کسی بھی سند میں کوئی راوی ضعیف نہ ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو۔ وہازل انواع، اور یہ تینوں انواع، یہ تین قسمیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں نا، تو قرائن کی صرف یہ تین قسمیں نہیں ہیں، قرائن 20 ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو قرائن کی قسمیں ہیں، لا يحصل العلم بها الا للعالم، ان سے علم نہیں حاصل ہوتا مگر عالم کو۔ اب پہلی ایک بات تو اس میں یہ آ گئی کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ علم وہی بات ہم نے کی تھی کہ مطلب قطعی علم، یقینی علم۔ وہ جو ایک بات ہم نے کی تھی نا کہ خبر واحد المحتف بالقرائن کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، تو یہ وہ بات آ رہی ہے۔ لا يحصل العلم بها، یعنی خبر واحد المحتف بالقرائن سے علم حاصل ہوتا ہے، یا آپ یوں کہیں گے لا يحصل العلم بها، نہیں علم حاصل ہوتا بها ان قرائن سے، الا للعالم، مگر عالم کو۔ ٹھیک ہے، تو عام آدمی کے لیے وہ خبر واحد ہوگی، لیکن عالم دین کے لیے وہ کیا ہوگی؟ محتف بالقرائن ہوگی، کیونکہ عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ جانا یہ کوئی قرینہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرینہ ہے۔ عالم کو پتہ ہے یہ قرینہ ہے، تو عالم کے لیے وہ معتف بالقرائن ہوگی، عام آدمی کے لیے وہ معتف بالقرائن بعض اوقات نہیں ہوگی، تو اس لیے جب اس کے لیے معتف بالقرائن نہیں ہوگی تو اس کو اس سے علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ تو لا يحصل العلم بها، نہیں علم حاصل ہوگا ان قرائن کا، یا ان قرائن کے ذریعے، الا للعالم، مگر عالم کو، المتبحر فی علم الحدیث، جو کہ یعنی پختہ عالم ہو علم حدیث میں، العارف باحوال الروات، اور راویوں کے جو احوال ہیں ان سے بھی واقف ہو، والعلل، اور علتوں سے بھی واقف ہو، یعنی گہرا حدیث کا علم رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، تقسیم الخبر المقبول الی صحیح و حسن، اب خبر مقبول جو ہے وہ صحیح میں اور حسن میں اس کی تقسیم۔ ینقسم الخبر المقبول باعتبار تفاوت رتبہ الی صحیح، یا باعتبار تفاوت رتبۃ، خبر مقبول جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے اپنے رتبے کے تفاوت کے اعتبار سے، صحیح الی صحیح لذاتی ہی، صحیح لذاتی میں، و حسن لذاتی ہی، اور حسن لذاتی میں، و صحیح لغیری ہی، اور صحیح لغیری میں، و حسن لغیری، اور حسن لغیری میں۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ خبر مقبول کی 4 قسمیں ہیں، صحیح اور حسن، اور پھر صحیح کی 2 ہو گئیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، اور حسن کی 2 ہو گئیں، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ تو الصحیح لذاتی، صحیح لذاتی کسے کہتے ہیں؟ الصحیح لذاتی ما نقلہ عدل، وہ روایت ہے جس کو عادل راویوں نے نقل کیا ہو، تام الضبط، 5 شرائط ہو گئی نا، پہلی شرط ہو گئی عادل، تام الضبط، ضبط ان کا تام مکمل ہو، ضبط سے مراد حافظہ، ام مثل ہی، اپنے مثل سے، یعنی اپنے جیسے سے، یعنی ان سے اوپر جو راوی ہے وہ بھی عادل ہے، وہ بھی تام الضبط ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ضبط میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تام۔ متصل السند، سند اس کی متصل ہو، راوی درمیان میں کوئی گرا ہوا نہ ہو، غیر معل، اور اس میں کوئی علت نہ ہو، ولا شاذن، اور نہ ہی روایت شاذ ہو، کسی کا راوی ہو سکی مخالفت نہ کر رہا ہو۔ شرح التعریف، تعریف کی شرح اگر ہم کریں، اس کو انٹرپریٹ کریں، کیا ہے العدل؟ سب سے پہلی چیز ہے عدل، پہلی شرط ہم نے لگائی اس کا عادل ہونا، تو عادل ہونے سے مراد کیا ہے؟ هو المسلم، مسلمان ہو، العاقل، عاقل ہو، البالغ، بالغ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں یہ نہیں ہے، صحابہ کی جو روایت ہے اگر بلوغت سے پہلے بھی ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ السالم من الفسق، فسق و فجور سے پاک ہو۔ فسق و فجور سے کیا مراد ہے؟ بے ارتکاب کبیرت، کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، او اصرار علی صغیرت، یا صغیرہ کے اوپر اصرار کرنے والا، انسسٹ کرنے والا نہ ہو، مطلب یہ بار بار صغیرہ گناہ کر رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے صغیرہ گناہ کی ہے۔ والسالم ایضا مما یحلو بالمروءہ، اسی طرح اس کے اندر ایسی چیز بھی نہ ہو جو آداب کے، جیسے ہم مروت کہتے ہیں، مروت کے خلاف ہو، اور مروت اور آداب یہ چیزیں عرف سے طے ہوتی ہیں۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ بازار میں کھانا کھانا یہ مروت کے خلاف ہوتا تھا، آداب کے خلاف ہوتا تھا، تو اس لیے ایسے راوی سے بھی روایت نہیں لیتے تھے۔ تو
تو مطلب جو بھی زمانے کے آداب ہیں، آداب کے خلاف، شرافت کے آداب ہوتے ہیں کچھ. وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ الْعَدْلِ، اور عادل کی قید لگانے سے کون سے لوگ نکل جاتے ہیں؟ نمبر 1 الکاذب، جو جھوٹ بولتا ہے، والمتہم بالکذب، جس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، والفاسق، فاسق و فاجر، والمبتدع، اور بدعتی، والمجہول، اور مجہول راوی یعنی انانیمس، مطلب جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ اس کے احوال. والضبط، اور ضبط سے کیا مراد ہے؟ الحزم فی الحفظ، پختگی ہو، مطلب میمورائزیشن میں پختگی ہے، حافظے میں پختگی ہے. وہ نوعان، اور یہ 2 قسم کا ہے. ضبط صدر، ضبط صدر، اور ضبط صدر کیا ہے؟ وہ ان یثبت الراوی ما سمعہ فی صدرہ، کہ جو راوی نے سنا ہے اس کو اپنے سینے میں ثابت کر لے، مطلب اس کو اپنے سینے میں جمع کر لے. بحیث یتمکن من استحضارہ، اس طرح سے جمع کر لے اپنے سینے میں کہ اسے یہ سپورٹ حاصل ہو، اسے یہ قدرت حاصل ہو، من استحضارہ، کہ اس کو وہ سامنے اس کو پریزنٹ کر سکے، متا شاء، جب بھی وہ چاہے. ٹھیک ہے، تو حافظہ ایسا ہو، مطلب ایسے نہیں جیسے مطلب قرآن کے حافظ ہوتے ہیں رمضان میں جو ہے وہ یاد رہتا ہے اور باقی 11 مہینے میں بھولا ہوا ہو. مطلب یہ ہے کہ ایسا حافظہ، سینے میں ایسا حفظ کہ جب اس سے مطالبہ کیا جائے اس وقت وہ سنا دے، مطلب ہے یہ حفظ سے مراد ہے، اس طرح سے اس کو حدیث یاد ہو. ضبط و کتاب، اور ضبط کتاب کیا ہے؟ وہ ان یسون الراوی کتابہ ویحفظہ لدیہ، کہ راوی جو ہے وہ اپنی کتابت کا اہتمام کرے، لکھنے کا اہتمام کرے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کرے. منذ سمع فیہ، جب سے اس نے سنا ہو اپنے استاد سے، اس وقت سے، مطلب وہ لکھ بھی رہا ہے اور محفوظ بھی کر رہا ہے. وصححہ حتی یؤدی من، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی کریکشن بھی کرتا رہے، ایڈیٹنگ بھی کرتا رہے، کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تصحیح بھی کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کو آگے ٹرانسفر کر دے، یؤدی آگے اس کو ادا کر دے، اگلے لوگوں تک اس کو پہنچا دے. تو یہ ضبط کتاب ہے، سینے میں محفوظ کر لے، اپنی کتاب میں محفوظ کر لے صحیح طرح سے. مطلب وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ تام ضبط، اور تام ضبط سے کی قید لگانے سے کیا کیا کون کون سے لوگ نکل جاتے ہیں؟ الواہم، جس کو وہم ہوتے ہوں، وفاحش الغلط، جو فوش غلطیاں کرتا ہو، بڑی بڑی غلطیاں، وکثیر الغفلہ، اور یہ ہے کہ جس کی غلطیاں تو چھوٹی ہوں لیکن بہت زیادہ ہوں، کثرت غفلت، والمخالفت للثقات، اور جو ثقات کی مخالفت کرتا ہو، یعنی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی یا ایک زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہو. وسیء الحفظ، جس کا حافظہ جو ہے وہ کیا برا ہو. وخفیف الضبط، اور جس کا حافظہ مطلب برا تو نہیں ہے لیکن کمزور ہے. وَيَحْتَرِزُ بِمُتَّصِلِ السَّنَدِ أَمَّا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، اور تیسری قید تھی کہ اس کی سند متصل ہو، تو اس سے کیا کیا چیزیں نکل جاتی ہیں؟ اما، اور آپ بچ سکتے ہیں بمتصل سند، متصل سند کی قید لگا کے. کس سے؟ اما لم يتصل سندہ، کہ جس کی سند متصل نہیں ہے، کل معلق ونحوہ، جیسا کہ خبر معلق ہے یا اس قسم کی ہے، یعنی منقطع السند، وہ اس سے نکل جاتا ہے. وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ غیر معل ولا شاذ، اور غیر معل اور شاذ کی قید لگانے سے کیا چیز نکل جاتی ہے؟ الخبر المعل، وہ خبر جو کہ علت والی ہے، والخبر الشاذ، اور وہ خبر جو کہ شاذ ہے. والمعل، اور خبر معل کیا ہے؟ لغتاً ما فیہ علہ، لغوی اعتبار سے جس میں کوئی علت ہو. واصطلاحاً ما فیہ علت خفیۃ، اور اصطلاحی طور پہ خبر واحد سے مراد وہ خبر ہے کہ جس میں کوئی علت ہے، خفیۃ پوشیدہ، خفیہ، قادحۃ چھپی ہوئی علت ہے، قادحہ اور جو عیب لگانے والی ہے، قدح سے عیب لگانے والی، فی صحت الخبر، خبر کی صحت میں، یعنی وہ علت جو سامنے نظر نہیں آ رہی عام لوگوں کو، پوشیدہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ علت، بعض اوقات علت ایسی ہوتی ہے جس سے کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا، صحت کی خبر میں کوئی عیب نہیں ہوتا. بعض اوقات علت ایسی ہوتی ہے جس سے صحت کی خبر جو ہے خبر کی صحت جو ہے وہ اس میں کوئی عیب پیدا ہو رہا ہوتا ہے.
تو قادحۃ فی صحت الخبر، وہ علت ایسی ہو جو خبر کی صحت میں عیب پیدا کر رہی ہو، ما ان الظاہر السلامۃ من، جبکہ ظاہر یہ کہتا ہو خبر کا کہ اس میں کوئی علت نہیں ہے، وہ علت سے کیا ہے، پاک صاف ہے۔ والشاذ، شاذ کیا ہے، لغتاً المنفرد، شاذ لغت میں منفرد کو کہتے ہیں، واصطلاحاً، اور اصطلاح میں یعنی اکیلے کو کہتے ہیں شاذ، اور اصطلاحی طور پہ ما خالف فیہ الراوی، کہ جس میں راوی جو ہے وہ مخالفت کرے من ہوا ارجح من، اس سے، اس کی کہ جو اس سے زیادہ راجح ہو، یعنی ایک راوی اس کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی ایک راوی ایک ٹیکسٹ کو بیان کر رہا ہے، دوسرا راوی بھی اسی ٹیکسٹ کو بیان کر رہا ہے، لیکن دوسرا راوی زیادہ سکا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ حدیث کا عالم ہے، تو دونوں کے ٹیکسٹ میں اگر اختلاف ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو نہیں، لیکن اگر اختلاف ہے تو جو کم سکا ہے اس کی روایت کو شاذ کہیں گے۔ وَلَهُ تفسیر آخر سیاتی، اور اس کی ایک اور بھی تفسیر ہے جو کہ پھر آگے چل کر آئے گی۔ کافی ہے جی کہ آگے بھی پڑھ لیں؟ ہاں ٹھیک ہے، کافی ہے، نہیں ٹھیک ہے پھر کر لیں، چلو ٹھیک۔ مراتب الصحیح، صحیح جو حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، اس کے کچھ مرتبے بھی ہیں۔ تختلف مراتب الصحیح، صحیح کے جو مراتب ہیں وہ مختلف ہیں، بسبب تفاوت الاوصاف المقتضیہ للصحہ، اس وجہ سے کہ وہ اوصاف، بسبب تفاوت الاوصاف، ان اوصاف کے مختلف ہونے کے سبب سے، المقتضیۃ للصحہ، جو صحت کا تقاضا کرتے ہیں، مطلب وہ اوصاف، وہ کوالٹیز، وہ اسباب جن کی وجہ سے کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے، تو ان اوصاف کی کوالٹی مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح کے مراتب بھی مختلف ہیں، یعنی صحیح حدیث بھی ساری ایک جیسی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی ان میں بھی آگے گریڈیشن ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آگے 7 قسمیں کی ہیں صحیح حدیث کی۔ فما یکون رواتو فی الدرجۃ العلیٰ، تو بس وہ صحیح حدیث کہ جس کے راوی اعلیٰ درجے کے ہوں گے، من العدالت والضبط، عدالت اور ضبط میں، وسائر الصفات، اور اس طرح کی دیگر صفات میں، التی توجب الترجیح، جن کی وجہ سے ترجیح جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، کان اصح مما دونہ، تو وہ روایت زیادہ صحیح ہوگی دوسری صحیح روایت سے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے میرے خیال میں بات۔ فمن المرتبۃ العلیٰ، تو جو اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، ما اطلق علیہ بعض الائمہ، جس کو بعض ائمہ نے جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت قرار دیا ہے۔ انہو اصح الاسانید ہے، کہ بعض ائمہ نے اس کے اوپر کیا اطلاق کیا ہے، کس بات کا اطلاق کیا ہے کہ یہ اصح الاسانید ہے۔ اصح الاسانید بھی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، یعنی سندوں میں سے سب سے زیادہ صحیح سند، ٹھیک ہے، تو اعلیٰ درجے کی صحیح روایات میں سے وہ روایت بھی ہے کہ جس روایت کی سند کو ائمہ دین نے، محدثین نے اصح الاسانید کہا ہے، جیسے کمالک النافع عن ابن عمر، ٹھیک ہے، یہ اصح الاسانید ہے۔ یہ صحیح روایات میں بھی اعلیٰ درجے کی صحیح روایات ہیں، تو یہ وہی ہیں جن سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، مطلب یہ روایت، کیونکہ معتف بالقرائن میں بھی آ گئی نا۔ وَقَ ابراہیم عن علقمۃ عن ابن مسعود، اور اسی طرح ابراہیم نخی جو ہے وہ حضرت علقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں۔ ابراہیم نخی بھی مطلب بہت بڑے امام ہیں۔ وَدُونَ ذَلِكَ رُتْبَةً، اور اس سے کم درجے کی جو روایت ہے وہ کیا ہے، کہ روایت حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس، حماد بن سلمہ وہ ثابت سے اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں۔ وَدُونَ ذَلِكَ فی الرتبہ، اور اس سے کم درجے کی جو روایت ہے، کہ روایت سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ، سہیل بن ابی صالح وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یعنی ابو صالح سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں۔ وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا التَّفَاضُلِ، اور یہ جو تفاضل ہم نے، یہ جو کیٹیگرائزیشن ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحیح کے اندر، تو اس کے ساتھ آپ یہ چیز بھی ملا لیں، وَيَلْتَحِقُ، اور ملا لیں، بِهَذَا التَّفَاضُل، اس تفاضل، یہ اس کمی بیشی کے ساتھ،
تقسیم الصحیح الی 7 اقسام، کہ صحیح کو 7 قسموں میں تقسیم کیا گیا. وہی اور وہ 7 قسمیں کیا ہیں؟ متفق علیہ شیخان البخاری و مسلم. سب سے پہلا درجہ تو اس صحیح روایت کا ہے کہ جس پہ شیخان کا اتفاق ہو، جیسے بخاری اور مسلم کا من فرد بالبخاری، اور دوسرا درجہ اس کا ہے جو صرف بخاری میں آ گئی من فرد به مسلم، تیسرا درجہ اس کا ہے جو صرف مسلم میں آ گئی، چوتھا درجہ اس کا ہے ما کان علی شرطہما ولم یخرجا، کہ جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شروط پر ہو. یہ شرط کی بات آ رہی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کا کسی حدیث کو قبول کرنے کی کون سی شروط ہیں، مطلب وہ کن شرطوں پہ کوئی حدیث قبول کرتے ہیں، تو اس کو امام بخاری اور امام مسلم کی شرطیں کہتے ہیں. ولم یخرجا، لیکن امام بخاری اور امام مسلم کی شروط پر تو وہ حدیث پوری ہو رہی ہو جن شرطوں پہ انہوں نے حدیثیں لی ہیں اپنی کتاب میں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے وہ حدیث نقل نہ کی ہو. ما کان علی شرط البخاری، جو امام بخاری کی شرط پر ہو، ما کان علی شرط مسلم، جو صرف امام مسلم کی شرط پر ہو، ما صح عند غیرہما من الائمہ، وہ حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک صحیح ہو، کا ابن خزیمہ و ابن حبان، جیسے ابن خزیمہ کی بھی کتاب ہے نا صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان کی بھی کتاب ہے صحیح ابن حبان، مما لم یکن علی شرطہما، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر نہ ہو. تو بس یہ آخری پڑھ لیتے ہیں شرط و شیخین. امام بخاری اور امام مسلم کی شروط کیا ہیں؟ لم ينقل عن الشیخین البخاری و مسلم شرط، امام بخاری اور امام مسلم یعنی شیخین سے کوئی شرط منقول نہیں ہے. شرطاہ و عیناہ، جو شرط انہوں نے لگائی ہو یا جو شرط انہوں نے مقرر کی ہو. امام بخاری اور امام مسلم کی خود مطلب زبان سے کہ انہوں نے کوئی اپنی کتاب کے مقدمے میں ذکر نہیں کیا یا کہیں اور جگہ پہ ذکر نہیں کیا کہ ہماری یہ شرائط ہیں، اگر ان شرائط پہ کوئی حدیث اتھینٹک حدیث صحیح حدیث پوری اترتی ہو تو پھر ہم اس کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں. تو ایسی کسی شرط کا ذکر امام بخاری امام مسلم سے براہ راست منقول نہیں ہے. وَإِنَّمَا تَتَبَّعُ الْعُلَمَاءَ الْبَاحِثُونَ عَنْ أَسَالِيبِهِمَا، بلکہ علماء نے یہ تتبع کیا ہے، علماء نے یہ چھان پھٹک کی ہے. کون سے علماء نے؟ الباحثون، جو تحقیق کرنے والے ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں. عن اسالیبہما، کہ امام بخاری اور امام مسلم کا کوئی حدیث قبول کرنے کا مطلب اپروچ کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، پروسیجر کیا ہے. و طریقتہما، اور ان کا طریقہ کیا ہے. حتی تحصل لہم، یہاں تک کہ علماء کو یہ بات حاصل ہو گئی، یہ معلوم ہو گیا. مما ظنو ہو، یعنی یہ بات لیکن ہے ظنی، مطلب ان کا گمان ہے نا، ایک استقراء ہے، مطلب انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا ہے. مما ظنوہ شروطا لہما، یہاں تک کہ علماء کو حاصل ہو گئی جو ان کے گمان کے مطابق شروط ہیں لہما، امام بخاری اور امام مسلم کی. فلذا اختلفوا فی، اس وجہ سے علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے، چونکہ استقراء ہے نا، انہوں نے ایکسپلور کر کے بخاری اور مسلم کی اسالیب کے اوپر غور و فکر کر کے نکالا ہے کہ ان کی یہ شرطیں ہوں گی. تو یہ گمان والی بات ہو گئی. شرطیں تو تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی معیار تھا، کوئی ایکسٹرا کرائیٹیریا تھا صحیح حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کیا تھی یہ علم میں نہیں. تو اس پہ جو ہے وہ بحث ہوئی ہے، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا. ونذکر ہنا ما قال النووی، تو ہم یہاں ایک بات ذکر کر دیتے ہیں، سب کا نہیں بیان کرتے کہ سب نے کیا کہا ہے. جو امام نووی نے کہا ہے، وارتضاء الحافظ فی النخبہ، اور امام حافظ یعنی حافظ ابن حجر جو ہے رحمہم اللہ، وہ بھی اس پہ راضی ہیں جو امام نووی نے کہا ہے. تو حافظ نے بھی یہی بات جو ہے وہ نخبۃ الفکر میں کہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ المراد بشرط الشیخین او احدہما، کہ شیخین کی شرط سے مراد یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی. بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ مستدرک حاکم اٹھا کے دیکھیں تو امام حاکم عام طور پہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو روایت میں اپنی کتاب میں لے کر آیا ہوں یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے، صحیح ہے، مطلب امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے. تو ان کی شرط کیا تھی کہ جس کے اوپر یہ ہے؟ گویا کہ وہ امام حاکم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے تو میری کتاب میں، لیکن اس کرائیٹیریے کو میٹ کر رہی ہے، وہ کرائیٹیریا جو امام بخاری اور امام مسلم نے مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے، اپنی کتاب میں کوئی حدیث نقل کرنے کا. تو وہ ہے کیا؟
المراد بشرط شیخین و احدہما، تو شیخین کی شرط یا ان میں سے کسی ایک، بخاری اور مسلم کی شرط سے کیا مراد ہے؟ ان یکون الحدیث مرویا من طریق رجال الکتابین، کہ حدیث وہ مروی ہو اس کتاب کے راویوں کی سند سے، ان دونوں کتابین ہیں، مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو راوی ہیں وہی راوی جو ہیں وہ اس حدیث کے بھی ہوں جو حدیث کوئی دوسرا جو محدث جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کر رہا ہے، تو پھر وہ کہہ سکتا ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے۔ مطلب بہت آسان بات کر دی نا کہ راوی امام بخاری اور امام مسلم کیوں، یعنی جن راویوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے تو گویا ایک کرائیٹیریا تھا ان راویوں کا، تو راوی وہی ہونے چاہیے، بعینی وہی راوی ہوں۔ تو اگر وہ راوی کسی حدیث کی سند میں ہوں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ صحیح بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے۔ او احدہما، تو وہ راوی جو ہیں یا تو بخاری اور مسلم دونوں کے ہوں یا پھر وہ راوی صحیح بخاری کے ہوں یا مسلم کے ہوں، تو جس کی بھی ہوں گے آپ کہیں گے اس کی شرط پر ہے۔ ما مراعات الکیفیہ التی التزمها الشیخان، ہاں صرف راوی امام بخاری اور امام مسلم کے نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کیفیت کا بھی لحاظ رکھے جس کا انہوں نے التزام کیا ہے، جس کی انہوں نے پابندی کی ہے، کنہوں نے؟ شیخین نے، پھر روایت عنہم، ان راویوں سے روایت کرنے میں۔ ایک تو راوی امام بخاری اور مسلم کے ہوں، دوسرا ان راویوں سے روایت نقل کرنے میں جن چیزوں کا امام بخاری نے لحاظ کیا ہے، امام بخاری نے اگر اس بات کا لحاظ کیا ہے کہ وہ اس راوی سے اس وقت تک نقل نہیں کریں گے جب تک کہ فار ایگزامپل جب تک کہ ان سے ملاقات نہ ہو، ٹھیک ہے، تو مطلب یا اس راوی کی جو ہے وہ اس راوی سے حدیث اس وقت تک نہیں نقل کریں گے جب کہ اس کی جو ہے وہ اگلے راوی سے جو ہے وہ ملاقات نہ ہو، یعنی لقاء ثابت ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے اگر امام مسلم نے اس چیز کا التزام کیا ہے کہ جس سے میں نقل کر رہا ہوں تو میں اس سے نقل کروں گا کہ اس نے اگلے راوی سے جس سے وہ نقل کیا ہے اس سے چاہے اس کی ملاقات ثابت ہو یا نہ ہو، بس وہ اس کا ہم اثر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ امام بخاری کے ہاں یہ ہے کہ وہ اس راوی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جس راوی کی اپنے سے اوپر والے راوی سے ملاقات بھی ثابت ہو، مطلب جیسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ملے، حج کے موقع پہ ملے، کہیں پہ ملے، استادی شاگردی میں، ٹھیک ہے۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ثابت ہو، مطلب ظاہری بات ہے ملاقات ہوتی تو ہے، ملاقات نہ ہو تو وہ کیسے روایت نقل کرے گا؟ ملاقات کے بغیر تو روایت نہیں نہ نقل کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کی ملاقات آگے نقل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دو بندوں کی ملاقات کیا اتنا اہم ایونٹ تھا، اتنا اہم واقعہ تھا تاریخ کا، ہسٹری کا، کہ آگے اس کو نقل بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ تو امام مسلم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے دو افراد کی ملاقات جو ہے وہ اتنا اہم ایونٹ ہو، کیونکہ لاکھوں میں راویان حدیث ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہے۔ بڑے ائمہ ہوں تو شاید ان کی ملاقات کا ایونٹ لوگ محفوظ کر لیں، تو اس لیے اگر وہ ہم اثر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اثر ہیں تو گویا وہ ایک راوی دوسرے سے روایت نقل کر سکتا ہے، ملاقات کا امکان ہے، پاسبلٹی موجود ہے، مل سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ثقہ ہیں تو گویا ان کی کہیں پہ ملاقات ہوئی ہوگی تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایکسٹرنل مطلب ذریعہ ہو جس سے پتہ بھی چلے کہ ان کی فلاں جگہ پہ ملاقات ہوئی تھی، کسی اور سورس سے پتہ چلے، پھر میں اس حدیث کو نقل کروں گا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت سے امام بخاری حدیث لیتے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت سے امام مسلم جو ہے وہ نقل کر روایت لیتے ہیں۔ تو امام بخاری کی جو کیفیت ہے وہ ہے کہ لقاء ثابت ہونا چاہیے، امام مسلم کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ لقاء کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک راوی کا دوسرے راوی سے ملاقات ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم اثر ہونا، اس کے معاصر ہونا، اس کے زمانے میں ہونا، اس کی زندگی میں اس کا موجود ہونا، یہی کافی ہے۔ چلیں جی، صدق اللہ العظیم، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس سے پہلے میں صحیح ذاتی کی شرائط پڑھی ہیں، یہ اس نے بیان کی ہیں 5 شرائط ہیں، اکثر ہم پڑھتے ہیں 5 شرائط اصل میں بیسیکلی ان میں بھی ارتقاء ہوا ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شروع سے اسی طرح سے چلتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر چیزیں جو ہے نا، جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل تعریف کی جو صورت ہوئی ہے وہ تو ابن حجر کے اوپر آ کے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایک فنی اصطلاح کی صورت بنی ہے۔
ان سے پہلے اب آپ دیکھیں کہ امام ذہبی نے غالباً ان کی کتاب ہے الموقدہ کے نام سے، امام ذہبی نے، انہوں نے صحیح حدیث کی جو شرائط نقل کی ہیں وہ 3 نقل کی ہیں، پہلے والی 3، یعنی انہوں نے علت اور شاذ کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا دھیان نہیں کرتے تھے حدیث کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہوئے، لیکن ایک چیز جب اصطلاح بنتی ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اچھا یہ چیز رہ گئی ہے، دوسرا کہتا ہے اچھا چلو اس کو بھی شامل کروائیں۔ تو ظاہر بات ہے جس نے پہلی دفعہ اصطلاح بنائی تھی تو اس نے یہ پوری اس طرح سے نہیں بنائی تھی، اس اصطلاح میں تو ارتقاء ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ نے ان کو الفاظ کی صورت دینی ہے تو اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، پھر وہ آگے ایک دوسرے کے اوپر جرح ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ آ کے آخر میں مدون ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر یہ جو متاخرین میں ابن حجر کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکثر و بیشتر چلتی ہیں۔ یہ چیز ہے کہ آپ نے بتایا کہ ان لوگوں نے کوئی نظام لہجہ سے شرائط کی نہیں لکھی، تو ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں اس ٹائم کچھ شرائط ہیں کہ جس طرح ہم اصلی ہونا یا پھر انکار کا ثابت ہونا، تو یہ انہوں نے اگر نہیں لکھی ہے تو ان کو محفوظ کس طرح لیا، دوسرے لوگوں کو کس طرح پتہ لگا کہ انہوں نے یہ شرطیں لی؟ وہی ہم نے بات کی تھی نا، انہوں نے ان کے اسالیب کے اوپر محنت کی ہے نا، ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے خود سے نہیں بیان کیا لیکن انہوں نے ان کے اسالیب پہ محنت کی ہے، دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں گے جی امام بخاری کی ہر روایت میں ہر راوی، مطلب محنت انہوں نے یہ کر لی نا، ایک ایک راوی پہ محنت کر لی کہ ہر راوی کی دوسرے راوی سے ملاقات ثابت ہے، ہر راوی کی دوسرے راوی سے، تو گویا انہوں نے اس کا لحاظ کیا۔ امام مسلم نے اس کا لحاظ نہیں کیا، تو انہوں نے استقراء سے ایکسپلور کیا نا، مطلب بعد میں آنے والوں نے، محققین نے۔